میری تقریر کے عنوان کا پہلا رشتہ ذرا غور کریں. جناب خدیجہ نے جب میرے نبی کے قصے سنے، ظاہری طور پہ میرے نبی کے گھر میں ایک ایک ہفتے تک چولہا نہیں جلتا تھا. اللہ اکبر اللہ ظاہری طور پر بتا رہا ہوں، ویسے تو میرے نبی چاہتے تو سونا چاندی کے پہاڑ ساتھ چلتے، ساری کائنات کو کھلائے. کوئی اٹھ کر نہیں جائے گا بھائی تو یار غلط بات ہے، کہیں بھی نہ جائیں. اگر کسی کو حاجت ہے تو واش روم ادھر ہے، ادھر جائے، ادھر نہ جائے. ہاں، ادھر نہ جائے. اچھا آپ صحیح بتائیے، میری تقریر میں مزہ نہیں آ رہا؟ میں ایک ایسا واحد خطیب ہوں، یقین ماننا آپ مجھ سے 40 دن تک تقریریں کرائیں، اور اگر میں چاہوں کہ 40 دن نہیں سے نہیں کرنا تو الحمدللہ روزانہ نہیں. الحمدللہ. ایسا مسئلہ نہیں. اپنے استادوں کی جو ہم نے جوتیاں سیدھی کی ہیں نا، الحمدللہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا کرم ہے، انہوں نے اتنا پلا دیا ہے، اتنا پلا دیا ہے. ایک گاؤں میں 76 تقریریں کر کے آئے، 77ویں تقریر ہو گئی تو بھیڑ اور زیادہ ہوئے گی. اگر وہی ریپیٹ کر کے آئے تو لوگ سنیں گے؟ سنیں گے؟ نہیں سنیں گے. آپ سنیں، اور آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ذہن بنا رہے گا، نئی سے نئی بات آئے گی. نہیں سنیں گے تو پھر میں سمیٹ لوں گا. آپ سنیں. میں نے تو آواز بھی سادہ کرا دی بالکل تاکہ آپ کو سمجھ میں. ابھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ کسی کو اے میرے نوجوان غلط بات. دیکھو آج جو تقریر ہو رہی ہے نا وہ آپ سے ریلیٹڈ ہو رہی ہے. شادیاں کیسی سب کی ہونی ہے، اور جس کی ہو گئی ان کے بچوں کی ہونی ہے سب کی. پہلا رشتہ سنے. جناب خدیجہ کو پتا چلا محمد عربی عبداللہ کے بیٹے، ابو طالب کے پوتے، ابو طالب کے بھتیجے عبد المطلب کے پوتے. کیا جواب ہے؟ بولتے ہیں تو سچ، بولتے ہیں تو برابر، وعدہ کرتے ہیں تو خلاف نہیں کرتے، امانت دے دو تو خیانت نہیں کرتے. سبحان اللہ. یہ چیزیں دیکھیں. اگر یہ چیزیں آج کے آدمی کے اندر ہو تو رشتہ نہیں کرے گا. کہا ملا جی ہے، ملا جی کے ساتھ نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہائے ہائے، میرے نبی نے کیا صداقت سکھائی ہے یار، قربان جائیں قربان جائیں. جناب خدیجہ کو پتا چلا محمد عربی سے بڑا کوئی صادق نہیں، وفادار نہیں، سچا نہیں، ان سے بڑا کوئی امانت دار نہیں، اور خدیجہ سے بڑا کوئی مالدار نہیں. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑا فرق ہے. ظاہری طور پہ ادھر واقعی میں نے آپ سے پہلے کہا میرے نبی کے گھر میں ظاہری طور پر بتایا میں نے، یہ جملہ نوٹ کریں، میں ظاہری بار بار بول رہا ہوں. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ صاحب نبی کو غریب کہہ دیا. میں جانتا ہوں کہ وہ شہنشاہ کونوں مکان ہے. بے شک بے شک بے شک. واہ واہ واہ. رب ہے موتی یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ بے ہیں. شک بے شک. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود. یار ہم نے تو اس کارخانے کی گھٹی پی ہے جس کارخانے میں یہ گھٹی بنا کے ہم جیسے غلاموں کو پلا دی گئی. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن شادی خانہ آبادی زندہ باد زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ. ظاہری طور پر، ظاہری طور پر. اور بھائی ظاہری دیکھا جاتا، اندر کا بعد میں دیکھا جاتا. پہلے تو ظاہری دیکھتا ہے، فتوا بھی ظاہر پہ لگتا ہے، حکم بھی ظاہر پہ لگتا ہے. اگر مولوی کے پاس جاؤ گے تو جو ظاہر ہوگا اس پر مولوی حکم لگا دے گا، جی. تو حکم بھی اسی پر ہے. تو ظاہری طور پر ادھر ایک ایک ہفتے کے چولہا نہیں جلا، کپڑوں میں پہبند، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بز میں ہدایت. لوگوں ذرا غور کرو، ادھر ایک ایک ہفتے کے فاقے، چولہا نہیں جلا. ادھر مکہ کی سب سے امیر خاتون. ہائے ہائے، جب پتا چلا محمد عربی لاجواب ہے، جناب خدیجہ کی شادی تو ہو گئی تھی لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اور دوسرے نکاح کی اجازت اسلام نے دی ہے. سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. اسلام نے دی ہے. اپنی طرف سے پیغام بھیج دیا، اگر محمد عربی قبول کریں تو جناب خدیجہ کا رشتہ ہے. سبحان کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
میرے نبی کی بارگاہ میں رشتہ پیش کیا گیا. او لوگوں کان کھول کر کے سنو, یہ کہنا کہ ہمارے ہاں لڑکیوں کا رشتہ گھر پہ آتا ہے یا یہ کہنا کہ لڑکوں کا رشتہ گھر پہ آتا ہے, یہ غلط ہے. میرے نبی کی بارگاہ میں رشتہ آیا بھی ہے اور میرے نبی نے رشتہ بھیجا بھی ہے. دونوں چیزیں ہیں. میرے نبی نے خود سے بھی رشتے کی پیشکش کی کہ میں رشتہ کرنے کے لیے تیار ہوں, نکاح کرنے کے لیے, اور میرے نبی سے بھی پیشکش کی گئی کہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ بوڑھا کر لیا بیٹے کو, بوڑھی کر لی بیٹی, ہم نہیں بھیجیں گے رشتہ. کیوں؟ ہمارے خاندان میں, ہماری برادری میں تو آتا ہے, اور نہ آیا تو بوڑھی کر لے گا, نہیں آیا تو بوڑھا کر لے گا. اگر رشتہ پسند ہے تو خاندان کی پرمپرا کو ٹھوکر مار, رشتہ بھیج دے. کیا کر دو رشتہ, یہ نہ دیکھو آیا ہے کہ نہیں آیا, نہ, دونوں ثابت ہے. نبی کی بارگاہ میں آیا بھی رشتہ اور نبی نے خود سے بھی پیشکش کی. سبحان اللہ. تو یہ کبھی نہ کہیں کہ میرے یہاں آتا ہے کہ میرے یہاں جاتا نہ. اور دوسرا مسئلہ اور سن لیں, اچھا اسے تھوڑی آگے بتلاؤں گا. پسند والا مین ہے, مین, کیا پسند کی شادی کر سکتے ہیں, یہ مین ہے. بعد میں ابھی سنیں, میرے نبی کے پاس جب رشتہ آیا, ظاہری طور پر ادھر امیری ہے, ادھر ایک ہفتے تک چولہا نہیں جلتا, بڑا ظاہری فرق ہے. میرے کریم مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا, لیکن میرے نبی کی نظر اللہ کی قسم خدیجہ کے مال پہ نہیں تھی, بلکہ حضرت خدیجہ کی پاک دامنی اور ان کے نامہ اعمال پہ نظر ہے. خدیجہ جیسی نیک خاتون ملنا مکے میں مشکل ہے. اور جلسہ میں آنے والوں کان کھول کر کے سنو, میرے کریم مصطفیٰ نے ذرہ برابر بھی مال پہ نظر نہیں ڈالی. کوئی نہیں بتا سکتا تاریخ اسلام میں کہ جب خدیجہ کا رشتہ پیش کیا گیا تو نبی نے جواب میں یہ کہا ہو کہ یہ بتائیں کہ ادھر سے جہیز میں کیا ملتا. قربان جائیں, جبکہ سب سے امیر ہے. ایک وقت ایسا تھا پورے مکہ میں فاقہ قحط پڑ گیا, جناب خدیجہ نے اپنی طرف سے سب کے چولہے جلا دیے. حضرہ بول دو نا سبحان اللہ. میرے نبی کی بارگاہ میں جب رشتہ پہنچا تو جلسے میں آنے والوں رشتہ, تو مشورہ کس سے ہوا؟ چاچا ابو طالب سے مشورہ ہو رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابو سبحان طالب اللہ. نبی کے والد محترم وصال کر گئے ہیں, حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا. تو کون ہے؟ حضرت ابو طالب, جناب ابو طالب. ابو طالب کے ساتھ مشورہ ہو رہا ہے. جب مشورہ ہوا تو یہ لوگوں کان کھول کر کے سنو, کان کھول کر کے سنو. مصطفیٰ کی بارگاہ میں رشتہ آیا, پیغام آیا, میرے نبی نے قبول فرما لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کر لیا؟ ہو گیا قبول. اور قبول ہونے کے بعد جلسے میں آنے والوں کتنی ہائی فائی شادی ہو, سن لیں. ادھر سے جناب خدیجہ کے چچا شامل ہوئے نکاح میں, ادھر سے میرے نبی کے چچا ابو طالب شامل ہوئے نکاح میں, اور نکاح کا خطبہ ہی جناب ابو طالب نے پڑھا. نکاح کا خطبہ ہی جناب ابو طالب نے پڑھا. لو میاں نکاح ہو گیا, کوئی جہیز نہیں, کوئی مال نہیں. جب ادھر سے کچھ مانگا نہ گیا, ادھر سے کچھ دیا نہ گیا, خدا کی قسم, خدا کی قسم, مصطفیٰ تو لاجواب ہیں مگر امی خدیجہ بھی لاجواب ہیں. کہنے لگی یا رسول اللہ میرے پاس بہت مال ہے. کہا محمد کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں, تمہاری دولت کی ضرورت نہیں, تمہارے درہم و دینار کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے خلوص کی ضرورت ہے. لوگوں ذرا غور کرو, امی خدیجہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے جب آپ کو پا لیا, میرے آقا جب میں نے آپ کو پا لیا تو اب نہ مال کی ضرورت ہے, اب نہ پیسے کی ضرورت ہے, اب نہ درہم کی ضرورت ہے, اب نہ دینار کی ضرورت ہے, اب نہ تجارت کی ضرورت ہے. جب مجھے سب کچھ مل گیا تو یہ تو فروعی معاملہ ہے, اب اس کی ضرورت نہیں ہے. آقا اب دل میں آپ ہے, اب دماغ میں آپ ہے, یا رسول اللہ خیالوں میں آپ ہے, یا رسول اللہ اب زبان پہ آپ ہے, میری خلوت میں آپ ہے, میری جلوت میں آپ ہے, یا رسول اللہ. خدیجہ سارا مال اسلام کے لیے قربان کرتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری,
نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت جشن شادی خانہ آبادی ماشاءاللہ 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 اپنا مال امی خدیجہ نے اسلام کے لیے قربان کر دیا. بے شک جتنا اسلام کو فائدہ امی خدیجہ کے مال سے ہوا اتنا کسی کے مال سے نہ ہوا. سارا مال قربان کر دیا اور اپنے کپڑوں میں پہمن تک لگا کے پہن. اللہ اکبر. خود جناب امی خدیجہ کی بیٹی نے کون مالک جنت سبحان اللہ. جنتی عورتوں کی سردارہ خود کی بیٹی. کس کی بیٹی؟ جس کی تجارت کا حال یہ تھا کہ جب یمن کے لیے قافلہ نکلتا تو اگلا اونٹ یمن میں ہوتا پچھلا اونٹ مکہ میں ہوتا. اللہ اکبر. اس کی سگی بیٹی فاطمۃ الزہرا. لوگوں اگر جگر و گردہ رکھتے ہو تو سن لو, اس کی سگی بیٹی فاطمۃ الزہرا چادر میں 72 پہمد لگا کے پہنا ہے. حضرت فاطمہ تم نے تو سنا ہوگا نا, چادر میں 72 پہمد لگا کے پہنا. پھر وہ مال کہاں گیا جو تھا اتنا؟ سب اسلام کے لیے قربان کر دیا. اللہ اکبر. ہائے 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 ہائے. اور سنو یار, اگر جگر رکھتے ہو تو سن لو یار. امی عائشہ کہتی ہیں, نبی کی پیاری دوسری بیوی کہتی ہیں کہ جس دن میرے آقا کا وصال ہوا, جس دن دنیا سے تشریف لے گئے, امی عائشہ کہتی ہیں میرے گھر میں اتنا بھی تیل نہیں تھا کہ میں اپنے گھر میں چراغ جلا لیتی. اللہ اتنا بھی تیل نہیں تھا کہ میں چراغ جلا لیتی. کب کی بات کر رہی ہیں؟ جب میرے آقا ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے کے گئے. ہمارا سب کچھ جہیز پہ آ کے رک گیا. منگنیاں ٹوٹ رہی ہیں, رشتے ٹوٹ رہے ہیں صرف جہیزوں کے اوپر. اور پھر ہم یار منہ تان کے کتنے مسلمان, شرم آتی ہے یار, شرم آتی ہے مسلمان ہو کے. اور یہ عمل, ہائے ہائے یار, قربان جاؤ سیرت کا مطالعہ کرو, پڑھو یار نبی کی سیرت, سنیں یار. ایک بات تو میں نے بتا دی کہ رشتے کے لیے آپ یہ نہ کرو, آئے گا آپ کو اگر کہیں رشتہ لگے تو آپ خود سے رشتہ بھیج دو, قبول ہو یا نہ وہ الگ بات ہے. اور سنیں یار, مکہ کے اندر نا جب زیادہ ظلم ہوا میرے نبی پر, زیادہ ستم کے پہاڑ توڑے گئے, تو ایک رات نبی نے ہجرت کر لیا. وہ واقعہ بتانا مقصد ہے, ہجرت ہو گئی, مدینہ طیبہ پہنچ گئے. پیچھے پیچھے صحابہ بھی مدینہ پہنچ گئے. کچھ نبی کے پیچھے فوراً چلے گئے, بعد میں ایک کے بعد دیگرے دھیرے 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 دھیرے, اور کچھ یہاں مکہ میں رہ گئے. اور جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو, غور کرو, پیارے آقا کے پیچھے پیچھے سارے صحابہ کہاں جانے؟ مدینہ پاک. کچھ یہاں بھی رہ گئے, کچھ یہاں بھی رہ گئے. کتنوں کا ایسا ہوا کہ بیوی مکہ میں رہ گئی, شوہر مدینہ چلے گئے. ایسا بھی ہوا, ایسا بھی ہوا, جیسا موقع پڑا, کیونکہ وہاں ہاتھ لگائی جا رہی, مسلمانوں کو مارنے کی کوشش کی جا رہی تھی, ان کو پکڑا جا رہا تھا. ایک صحابی ابو سلمہ, یہ نبی کے پیچھے پیچھے ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے. سبحان اللہ. ان کی بیوی ام سلمہ, یہ مکہ میں رہ گئی. ام سلمہ مکہ میں رہ گئی. ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ہے سلمہ. یہ ابھی دودھ پینے کا زمانہ ہے اس بچے کا, اور یہ ماں کے ساتھ مکہ میں رہ گیا. مصطفیٰ کے ساتھ لوگوں ذرا غور کرو, صحابہ مدینے میں, ابو سلمہ شوہر مدینے میں, ام سلمہ بیوی مکہ میں, اور دودھ پیتا بچہ وہ بھی مکہ میں. مگر یار شوہر شوہر ہوتا ہے. لوگوں, بیوی کو شوہر کی یاد آتی ہے, چونکہ شوہر کی شفقتیں یاد آتی ہیں, شوہر کا پیار یاد آتا ہے, ہر موڑ پہ شوہر یاد آتا ہے. اور جلسے میں آنے والوں, ام سلمہ کا بیان ہے, مجھے شوہر کی بڑی یاد آتی, بڑی یاد ستاتی, کیونکہ چھوٹا بچہ تھا. میں سوچتی جب یہ بڑا ہوگا اور جب باپ کے بارے میں پوچھا کرے گا تو پھر کیسے ملاقات کراؤں گی اور باپ کے بارے میں کیا بتاؤں گی. اور جلسے میں آنے والوں, صحیح بات تو یہ ہے, ام سلمہ کہتی ہیں شوہر کی یاد تو کم تڑپاتی, لیکن پیارے نبی کی یاد زیادہ آتی. مصطفیٰ کو یار کون نہیں چاہے گا دیکھنا, مجھے بتایا کون نہیں چاہے گا یار. ام سلمہ کہتی ہے میں راتوں کو اٹھ اٹھ کے رویا کرتی. ایک رات میرے چچا زاد بھائی نے مجھے روتا ہوا دیکھ لیا, اٹھا, رحم آیا میرے اوپر, ترس کھایا. کہنے لگا بہن ام سلمہ کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی میرے بچے کا
باپ مدینہ چلا گیا اور تو جانتا ہے کہ میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، میں بھی مصطفیٰ کی کنیز ہوں، میں بھی چاہتی ہوں کہ مدینے جاؤں، پیارے آقا کے چہرے کی زیارت کروں، میں بھی چاہتی ہوں کہ وہیں میرا شوہر ہے، پھر اس کے دامن سے لپٹ کے باقی کی زندگی گزاروں، میں بھی چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بڑا ہونے کے بعد جب باپ کے بارے میں پوچھے تو مجھ سے پوچھے نہیں بلکہ باپ کا پیار پا سکے، باپ کا دامن اور باپ کی انگلی کو پکڑ کے چل سکے۔ او لوگوں ذرا غور کرو، چچا زاد بھائی کہتا ہے مجھے رحم آ گیا اور کہا میں تجھے یہاں سے نکالنے میں مدد کروں گا۔ اے بہن ایک کام کر، اپنے بچوں کو اٹھانا اور اٹھانے کے بعد خاموشی سے جب مکہ والوں پہ نیند طاری ہو جائے، جب مکہ والے سو جائیں تو میری بہن تو مکہ سے نکل جانا، میں تجھے بتا دوں گا کدھر پگڈنڈیاں جاتی ہیں، کدھر مدینے کا راستہ جاتا ہے، ہو سکتا ہے پوچھتی پوچھتی معلوم کرتی کرتی تو بھی مدینہ پہنچی جائے گی، وہیں تیرا شوہر بھی ملے گا اور وہیں پیارے تیرے آقا بھی ملیں گے۔ ام سلمہ کہتی ہے یہ بات میرے ذہن میں آ گئی، میں نے رات ہونے کا انتظار کیا، جب رات آئے گی تو اپنے دودھ پیتے بیٹے کو لے کر کے میں مکہ سے نکلوں گی، کیسے بھی گرتے پڑتے مدینہ پہنچ ہی جاؤں گی، میرے پاس سواری نہیں ہے، پیدل پہنچ جاؤں گی، چاہے پیروں میں آبلے پڑ جائیں، مگر اب مصطفیٰ کی نگری میں جا کے دم لینا ہے۔ وہ لوگ عشق اسے کہتے ہیں، محبت اسے کہتے ہیں، جذبہ ایمان اسے کہتے ہیں۔ لوگوں رات ہوئی، سارے مکہ والوں پہ نیند طاری ہو گئی، آدھی رات ہے، مکہ میں سناٹا ہے، جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو، آدھی رات میں اٹھی ہے، اپنے بیٹے کو ڈگر کے ٹکڑے کو کلیجے سے لگایا ہے، ام سلمہ نے اپنی گود میں اپنے بچے کو لیا، اپنے بستر سے اٹھی اور اٹھنے کے بعد خاموشی کے ساتھ نکلنے لگی۔ اور جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو، جیسے ہی اپنے بستر سے اٹھ کے نکلی ہیں تو کچھ جاسوسی نظام رکھ دیا تھا، اس کے پیچھے جاسوس لگا دیے گئے تھے، ام سلمہ کہیں ایسا نہ ہو مکہ چھوڑ کے مدینہ چلی جائے۔ اور جلسے میں آنے والوں جاسوسوں نے خبر دے دی، ام سلمہ بستر سے اٹھ کے نکل رہی ہے، اور لوگوں قبیلے والوں نے آ کے راستہ گھیر لیا، قبیلے والوں نے ام سلمہ کو روک لیا، ام سلمہ کو روکا، کہاں جا رہی ہو؟ ام سلمہ کے زبان سے نکل گیا میں تم سے کچھ نہیں لے رہی ہوں، سب کچھ چھوڑ کے مکہ میں مدینے جا رہی ہوں۔ کہا ام سلمہ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، لیکن یہ جو تمہاری گود میں بچہ ہے یہ ہمارے خاندان کی نشانی ہے، ہمارے قبیلے کا چشم و چراغ ہے، ہمارے قبیلے کا خون ہے، تمہیں جانا ہے تو جاؤ، مگر بیٹے کو نہیں لے جانے دیا جائے گا، فیصلہ تمہیں کرنا ہے، تمہیں بیٹا چاہیے یا نبی کا مدینہ چاہیے؟ اگر مدینہ جاؤ تو تنہا جانا ہوگا، بیٹا چاہیے تو مکہ میں رہنا ہوگا۔ ایک طرف بیٹا ہے اور ایک طرف نبی کا مدینہ ہے۔ ہائے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور تمہارے بیٹے دنیا کی زینت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ام سلمہ کہتی ہے تو دنیا کی زینت ہے، اگر بیٹے کی قربانی نبی کے لیے مانگی جا رہی ہے تو ایسے ہزار بیٹے قربان ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا یار زور سے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ نبی کے لیے اگر بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے نا تو 100 بیٹے قربان ہیں۔ ام سلمہ نے کہا بیٹے کو رکھو، لیکن میں نے مدینے جانے کا ارادہ کیا، مدینے جا کے دم لینا ہے۔ آئے ہائے، مدینے کے لیے نکلی، مدینے کے لیے نکلی، لوگوں رات کا عالم، لوگوں اس وقت یہ میپ نہیں تھا، اس وقت یہ راستے نہیں، یہ سڑکیں نہیں، لوگوں اس وقت یہ اشارے نہیں، اس وقت سنگ میل نہیں، اس وقت راستہ لوگوں تجربہ کار و ماہر لوگ چلتے تھے جو راستے کو جانتے تھے، لوگوں وہ راستہ چلتے تھے۔ اور جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سنو، ام سلمہ کا بیان ہے، اکیلی جان ہے، گھبراتی ہوں، مکہ سے نکلی، مکہ سے نکلی، مدینے کی طرف جو راستے ہیں پگڈنڈیوں پہ نکلی، جنگل ہے، صحرا ہے، تنہائی ہے، ہو کا عالم، خاموشی اور سناٹا ہے، رات میں نکلی، کہنے لگی رات کا عالم، میں آگے بڑھتی جا رہی تھی، مجھے کسی کی آہٹ لگی کہ کوئی اونٹ پہ سوار ہو کے آنے والا آ رہا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے میں گھبرا گئی، میں گھبرا کے ایک جھاڑی کی اوٹ میں دب گئی، میں وہاں پر چھپک گئی، میں وہاں پہ چھپ کے دیکھنے لگی آنے والا کون ہے، اس لیے کہ مکہ کے اندر عورتوں کو کھلونا سمجھا جاتا تھا، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا تھا، اور کھلونے سے زیادہ عزت تھی بھی نہیں مکہ والوں کے لیے، عورتوں کا بہت برا حال تھا۔ لوگوں اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو اسے منحوس سمجھا جاتا تھا، عزتیں لوٹ لی جایا کرتی تھی، عورتوں کی کوئی اوقات و حقیقت نہیں تھی، بیٹیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ کہنے لگی میں ڈر گئی، پتہ نہیں کوئی عزت کا لٹیرا نہ آ رہا ہو، میں تنہا ہوں، اکیلی ہوں، اگر کوئی مجھے اوباش مل گیا تو کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ عزت پہ حملے کر دے۔ کہنے لگی میں چھپ گئی، میں آ کے میں دیکھنے لگی آنے والا کون ہے، آنے والا آیا، اونٹ پہ سوار ہو کے آیا، جس جھاڑی میں چھپی ہوئی تھی اسی جھاڑی کے پاس آ کے اونٹ کو روک دیا، اور روکنے کے بعد میں کہنے لگا اس جھاڑی میں جو چھپا ہوا انسان ہے مجھے نہیں پتا تو کون ہے، میں تجھے نہیں جانتا
जानता, मगर तू भी शायद मुझे नहीं जानता, लेकिन इतना सुन ले ए छपे हुए इंसान, तुझे डरने की जरूरत नहीं, मैं दुनियादार नहीं, एक मुसलमान मोहम्मद का वफादार हूँ। इतना परिचय कराना काफी था। उम्मे सलमा कहती है सारी घबराहट दूर हो गई। नबी का गुलाम इज्जत लूटता नहीं, बल्कि लूटती हुई इज्जतों को बचाता है। जरा कह दो ना यार सुभान अल्लाह। देखो इस मैक में हम ही तकरीर कर रहे हैं, सबके बस की बात नहीं। हाँ हम बता रहे हैं। शान अरब भाई को अल्लाह शिफा दे, तबीयत अलील थी और अलील हो गई बेचारों की, और हम बोल रहे हैं और कितने धमाके से बोल रहे हैं, आप फिर भी सुनना नहीं चाह रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। मैं टाइम देखूं 1 घंटा हो गया होगा, तो हो गया 1 घंटा, आप मत सुना, मेरा काम हो गया। अब ये हमसे नहीं कह सकते मुफ्ती साहब तकरीर नहीं करी, 1 घंटा तो हो गया, मसला भी एक ही बताया मैंने, कौन सा कि रिश्ता भेज भी सकते हैं, भेज ही, ये नहीं देखे कि भाई हम नहीं भेजेंगे, हमारे यहाँ आता है, ये मैंने बतला दिया। अगला अभी पसंद की शादी रह गई, वो और बतलाऊंगा, उसके बाद में तकरीर बहुत लंबी नहीं करना मैंने, आपने सुबह शायद बारात भी जाना है, शादी है ये, लेकिन ऐसे शादी के जलसे बहुत कम होते हैं। मौलाना नाजिम साहब देख लें, आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं, वरना शादी मेहंदियों की नजर और ऐसी हो जाती है। हाँ, हल्दी मेहंदी इधर उधर आना जाना भागना, ये लेकिन बड़ा कामयाब, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ आपको मिल भी रहा, बोलो मिल रहा कि नहीं मिल रहा। उम्मे सलमा कहती हैं जब मैंने सुना कि मुसलमान है, मोहम्मद का गुलाम है, तो मुझे यकीन हो गया लिज्जत लुटेगी नहीं, हिफाजत होगी। मैंने कहा मैं उम्मे सलमा अबू सलमा की बीबी मक्का से मदीना की तरफ जा रही हूं, रास्ते का पता नहीं, मगर इस उम्मीद पे जा रही हूं कि भटकते भटकते मंजिल मिल ही जाएगी। गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। भटकने वाले को ही मंजिल मिलती, मंजिल भटकने वाले को मिलती, जो घर में बैठा उसे मंजिल नहीं मिलेगी मेरे अजीज। हाय हाय, कहने लगी मिल ही जाएगी। आने वाले ने कहा मेरा दिल खुश कर दिया तूने उम्मे सलमा, अब मेरा भी सुन ले, मुझे उस्मान बिन तलहा कहते हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं आगे की बात नहीं बता सकूंगा, इसलिए अभी एक बात बता दे रहा हूं, ये उस्मान बिन तलहा वो हैं अब तक, अभी तक, अभी तक इन्हीं की नस्ल में, नस्लिन बाद नस्लिन काबे की चाबी चली आ रही है, इन्हीं की नस्ल में, इन्हीं की नस्ल में मेरे नबी ने इन्हें चाबी दी थी काबे की। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। सलामत रहेगा। मैं उस्मान बिन तलहा, मैं अपने काम से निकला था, मैं अपने काम से जा रहा था, मगर सुन उम्मे सलमा, अब मेरी जिम्मेदारी है कि अब मैं जब तक तुम्हें मदीना ना पहुंचा दूं, मेरा दूसरा काम मेरे ऊपर हराम है, पहले तुम्हें पहुंचाऊंगा, बाद में अपना काम होगा। उम्मे सलमा कहती है अपने ऊंट पे मुझे बिठाया और अपने आप उसकी लगाम पकड़ी, नकेल पकड़ी, और कहती है उम्मे सलमा, उस्मान बिन तलहा नकेल पकड़ के आगे आगे था, जिस ऊंट पे मैं सवार थी वो ऊंट पीछे पीछे था। मक्का से मदीना तकरीबन 400 से 450 किलोमीटर का सफर है। ऊंट पर कितनी देर में हुआ होगा अंदाजा आप लगा लें, मगर कसम खा के कहती हैं कि उस्मान बिन तलहा ने एक मर्तबा भी पीछे मुड़ के मेरी तरफ ना देखा। ये है हया का आलम, ये है हया का आलम, ये है हया का आलम। यहाँ तो सेल्फी जाके वहां गुंडे खींच रहे होते हैं जहाँ दुल्हन बैठी होती है, ये बाराती जाएंगे और जाकर घुस जाएंगे वहां उस कमरे में होटल के जहाँ दुल्हन होगी, सेल्फियां ले रहे होंगे, और फिर दूल्हे के साथ कुछ गुंडे आ जाएंगे कि हमारा इस्तकबाल करें। लड़कियां वो बाल खोल के खड़ी होंगी, वो बाल काटे हुए खड़ी होंगी, और वो फिर ड्रोन कैमरे चल रहे होंगे, तुम्हारी इज्जतें ड्रोनों में उछाली जा रही है, और लोगों मीडिया के कैमरे चल रहे होंगे, दूल्हे का इस्तकबाल कर रही हैं, और फिर बेहयाई का यहीं पर
दबदबा यहीं पर दौर दौरा खत्म नहीं हुआ, बेहयाई का दबदबा इतना है कि फिर दोबारा मेकअप करेंगी। और जिन्होंने अभी इस्तकबाल किया था, मेकअप पुराना हो गया, अब मेकअप पुराना हो गया इनका, क्योंकि इस्तकबाल हो गया इस मेकअप से। अब बालों को संवारेंगी, जिसका मौका लगेगा कपड़ा चेंज करेगी, जिसका मौका लगेगा अपना मेकअप चेंज करेगी, जिसका मौका लगेगा बनाएगी संवारेगी। मैंने कहा मेरी बहन, मेरी बेटी, अभी तो तू बेहयाई और गुंडागर्दी करके अभी तू बाज नहीं आई, अभी तो डराउन कमरे में तेरी तस्वीर आ गई, अभी तो दूल्हा का इस्तकबाल कर रही थी जो हराम था, अब बनाओ सिंगार किस लिए? जवाब मिला, अभी तो इस्तकबाल हुआ, अभी सलामी बाकी है। हरामखोरियों का हाल ये है, अपने हाथों से मिठाइयों के रसगुल्ले लड़कों के मुंह में दे रही हैं। कौन? ये नौजवान लड़कियां। जायज है? ये हराम है, हराम है, हराम है। हंस हंस कर रसगुल्ले मुंह में दिए जाते हैं, और ये भी बेशरम मुंह में रसगुल्ले उनके हाथों से ले रहे होते हैं। और फिर कहता है कि हजरत मेरे घर में हंसी की नहीं, रोना आना चाहिए। मैंने कोई चुटकुला नहीं पढ़ दिया। और फिर कहते हो हजरत दुआ कर दो मेरे घर में बरकत नहीं होती। अल्लाह की कसम बरकतें आएंगी कहां से? बेहयाई भी तुमसे, बेहयाई को भी तुमसे शर्म आने लगी। सही बता रहा हूँ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में एक औरत आई, तवज्जो करें, इधर मेरे मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में एक औरत आई, यहाँ रसगुल्ले खा रहे हो, नंगे हाथ हैं उनके, नंगे हाथ, या वो मच्छरदानी वाले कपड़े हैं, मैं कब, और उनके हाथों से रसगुल्ले, और फिर कहते हो बरकत आएगी। अल्लाह की कसम बरकत नहीं आएगी, जहां बेहयाई है वहां बरकत नहीं है। एक मयान में एक ही तलवार है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में एक औरत आई, कहने की हुजूर तावीज दे दें। मेरे आका हुजूर मुफ्ती आदम हिंद ने तावीज दिया। उस औरत ने यहां तक की कलाई तक ढका हुआ था, बस हाथ पे कुछ कपड़ा नहीं था, ऐसे हाथ कर दिया, चेहरा ढका हुआ था। जलाल में आ गए, जलाल में आ गए, और कहने लगी तू तावीज लेने आई है या मुझ बूढ़े को अपना हाथ दिखाने आई? हाय सरकार मुफ्ती आजम हिंद अगर तावीज भी देते ना, तो कोई औरत लेती तो ऐसे हाथ करती, ऐसे ऐसे, अब दे, ऐसे रखा जाता। ये है इस्लाम? ये इस्लाम है कि तुमने शादियों को बेहयाई के अड्डे बना दिए? मेरी बात पे चाहे आप हंस लें या रो लें, अल्लाह की कसम बात हकीकत करता हूं, ये तुम नहीं रोकोगे तो कौन? नरेंद्र मोदी जी रोकेंगे? योगी जी रोकेंगे? नहीं। अपने घर के मंत्री तुम हो, अपने घर का तुम देखोगे माहौल, अपने घर में तुम रोकोगे। तुम्हारा कोई सूबे का मुख्यमंत्री या मुल्क का प्रधानमंत्री नहीं आएगा, ये तुम अपने घर में माहौल बनाओगे कि बेटियों तुम्हें सलामी करना है या तुम्हें इस्तकबाल करना है कि नहीं करना है। तुम्हें करना है, तुम्हें करना है फैसले। मैं इस्तकबाल करने मना नहीं कर रहा हूँ, जलसे में आने वालों खूब इस्तकबाल करो दूल्हे का। तुम्हारे घर पे मेहमान आया, मगर लड़कियां क्यों करेंगी? लड़के क्या मर गए? आप तो लड़कों को इकट्ठा कर लो, वो तो फूल बरसाएं उसके आने पर, वो तो उसके गले में हार डालें। क्या इस्तकबाल लड़कियों से होता है? लड़की मर्दों का इस्तकबाल मर्दों को ही जचता है। लड़कियों से इस्तकबाल तो हिजड़े कराते हैं। ये हिजड़ा है जो लड़कियों के इस्तकबाल पर खुश हो रहा। लड़कियां इस्तकबाल कर रही हैं, ये हिजड़ा खुश हो रहा है कि मेरा इस्तकबाल हो रहा। हिजड़े, ये तेरी औकात कि लड़कियां तेरा इस्तकबाल करे? अगर तू मर्द था तो फोन पे कह देता खबरदार मेरा इस्तकबाल लड़कियां ना करे, इसलिए कि एक मर्द की बारात आ रही है, हिजड़े की बारात नहीं आ रही है। अगर इस्तकबाल करेंगी तो मोहल्ले के लड़के करेंगे, इस्तकबाल अगर करेंगे तो ससुराल के लड़के करेंगे। वो मेरा इस्तकबाल फूलों से करे, वो गले मिल के इस्तकबाल करे, कारपेट बिछा के इस्तकबाल करे, वो इस्तकबाल इस्तकबाल कहलाएगा। मर्दों का इस्तकबाल तो मर्दों को ही जचता है, मर्दों को ही जचता है। हिजड़ा है वो जो औरतों के इस्तकबाल पर खुश होता है, और बाद में क्या कहता है ये हिजड़ा? कैसा रहा हमारा इस्तकबाल? ये भी कहता है, ये भी कहता है मोहन आजिम साहब, कैसा रहा इस्तकबाल? इतना इस्तकबाल अभी गांव में नहीं हुआ है किसी का जितना मेरा हुआ है। समझ रहे हैं आप? हिजड़ा तू मरना, और फिर देखना तेरा इस्तकबाल कब्र में कैसा होगा, देखना।
تیرا استقبال کیسا ہوگا؟ اس پر خوش ہو رہا ہے، یہ استقبال ہو گیا میرا. استقبال مردوں کو مردوں کا جچتا ہے. اور جلسے میں آنے والوں، میرے مصطفیٰ جب معراج کا دولہا بن کے لوگوں شب معراج مسجد اقصی پہنچے تو 1,24,000 انبیاء نے مصطفیٰ کا استقبال کیا. یہ ہے استقبال، یہ ہے استقبال. نبیوں کی جماعت کھڑی تھی. اللہ چاہتا تو حوران جنت کو بھی بھیج دیتا، لیکن نہیں، آج نبی استقبال کریں گے. ہائے ہائے ہائے، ذرا بولو نا سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. یہاں استقبال کرانا تھا، یہاں استقبال کرانا تھا. تمام انبیاء موجود ہیں، صفحہ بنا کے کھڑے ہیں. اور تمام انبیاء کیوں کھڑے ہو اقصی میں؟ کہا امام الانبیاء رہا، استقبال ہو رہا ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ. یہ ہجڑا گیری ہے، یہ استقبال نہیں ہے. اب جو یہ استقبال پہ خوش ہوتا کہہ دینا یہ ہجڑا گیری ہے. نہیں ہے. جانے دو. میرا 1 گھنٹہ تقریر ہو لیا، اب میں نے کسی کو نہیں بیڑیاں ڈالنا. اور جتنی تقریر مجھے کرنا، میں بہت ڈنکے کی چوٹ پہ بہت کھل کے تقریر کر رہا ہوں. اللہ سلامت رکھے. اگر ایسا استقبال کسی کو دیکھے تو سمجھ لینا، سمجھ لینا یہ استقبال نہیں، یہ ہجڑا گیری ہو رہی ہے. زندہ منع کر دو. اور اگر لڑکا منع کر دے، دولہا منع کر دے کہ میرا استقبال لڑکیوں سے نہیں ہونا چاہیے، ہمت ہے کسی کی استقبال کر لے گی؟ ایک کی بھی نہیں، ایک کی بھی نہیں. کوئی نہیں آئے گی، آ ہی نہیں سکتی. تو ہمت کسے جٹانا پڑے گی؟ نوجوانوں، یہ تمہیں جٹانا پڑے گی. ہمت جٹاؤ، آگے آؤ. استقبال نہیں کرائیں گے، نہیں کرائیں گے استقبال. اگر کرنا ہے تو مرد آئیں اور استقبال کریں، اس لیے کہ مرد کی بارات آ رہی ہے. اللہ سلامت رکھے. آگے بڑھے، آگے بڑھے. توجہ کریں. کہتی ہے کہ ایک بار بھی مڑ کے نہیں دیکھا. عثمان بن طلحہ نے ایک بار بھی نہیں دیکھا. یار کیا لاجواب تقوی ہے. اور جلسے میں آنے والوں، ایک بار بھی نہیں دیکھا. کہنے لگی میں مدینے میں پہنچ گئی، اور جب میں مدینے میں پہنچی، آمینہ کے لال تشریف فرما، سارے صحابہ موجود ہیں. لوگوں ذرا غور کرو. عثمان بن طلحہ نے وہاں تک چھوڑ کے کہا، او ام سلمہ، دیکھو نبیوں کا سردار یہ تشریف فرمائے، آمینہ کا لال یہ تشریف فرما. ام سلمہ تمہاری منزل آ گئی، مجھے اجازت دو. میں نے اپنا حق پورا کر دیا، میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. اور جلسہ میں آنے والوں ذرا غور کرو، غور کرو. ام سلمہ کہتی ہے میں خاموشی سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. بہت 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 شارٹ میں. اب یہ آپ نے سننا ہے، جو بھی یہ 5 منٹ کی تقریر رہ گئی ہے نا، بہت شارٹ میں سننا ہے، آپ نے سننا ہے. اللہ سلامت رکھے. کہتی ہیں میں آئی، میں نے سب سے پوچھا، لوگوں سب تو نظر آ رہے ہیں، ابو سلمہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ابو سلمہ کون ہے بتائیں آپ لوگ. یہی تو بات ہے، تقریر سن تھوڑی رہے ہیں آپ، کھا رہے ہیں تقریر کو. شوہر ہیں، میں نے پہلے بتایا نا، شوہر ہیں یہ. تو شوہر کو آ کے پوچھا ابو سلمہ کدھر ہے؟ سب نظر آ رہے ہیں، کوئی نہیں بولتا، سب خاموش. ام سلمہ کہتی ہیں میں نے ایک ایک سے پوچھا کہ ابو سلمہ کہاں ہے. کسی نے بڑی دھیمی سی آواز میں کہا، او ام سلمہ، تمہارا شوہر 1.5 سال قبل یہاں ہجرت کر کے آیا، ایک جنگ میں شریک ہوا تھا، تمہارا شوہر جنگ میں شہید ہو گیا. آئے ہائے ہائے. کیسا جھٹکا لگا ہوگا اس خاتون کو کہ جس کا دودھ پیتا بچہ مکہ والوں نے چھین لیا ہو، جس کی بڑھاپے کی لاٹھی مکہ میں چھن گئی ہو، جس کا بڑھاپے کا سہارا مکہ میں اس کے دل سے دور کر دیا گیا ہو. یہاں شوہر کے اوپر آئی تھی، شوہر کے بھروسے پر آئی تھی، مگر خبر ملی کہ شوہر شہید ہو گیا. اب کدھر جائے؟ مکہ کے راستے بند ہو گئے، بیٹا چھین لیا گیا، مکہ میں شوہر شہید، مدینہ میں شوہر شہید ہو گیا، راستے بند ہو گئے. اکیلی جان کیا کرے، تنہا کیا کرے. غربت کا یہ عالم کے بدن پہ وہی لباس ہے جو پہن کے آئی، اس کے علاوہ دوسری چادر تک نہیں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں، کیا کرے. کسی نے کہا ام سلمہ روتی کیوں ہے؟
مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو جا، یہ تو غموں کا سہارا ہے، یہ تو مظلوموں کا سہارا ہے، یہ تو یتیموں کا غریبوں کا سہارا ہے۔ ام سلمہ کون ہے جس کی آج تک محمد عربی نے مدد نہ فرمائی ہو؟ جاؤ محمد عربی کی بارگاہ میں جاؤ اور اپنی فریاد رکھو، اپنی شکایت رکھو، ہو سکتا ہے کرم فرما دیں تو اللہ رحم کر دے۔ آئیں روتی ہوئی آئیں۔ ایک جملہ یہاں پر نوٹ کرنا، جلسے میں آنے والوں، آواز آ رہی ہے؟ ایک جملہ نوٹ کرنا،